نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے روزے کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کرنے مقصود ہیں، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مفسدات صوم اور غیر مفسدات صوم۔ بہت سارے لوگ اس قسم کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں، معلوم کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کی تفصیل بتائی جائے، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ تو مشکل بلکہ ناممکن ہے کہ ہر چیز کا، ہر شے کا نام لے کر یہ کہا جائے کہ اس کا استعمال روزے میں جائز، اس کا استعمال روزے میں ناجائز، اس کے استعمال سے روزہ فاسد، اس کے استعمال سے روزہ فاسد نہیں۔ یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے، لمبی فہرست ہے، جس کا بیان کرنا اور ان اشیاء کا شمار کرنا یہ تو بس میں نہیں ہے، امکان سے خارج ہے۔ لیکن علماء کرام نے، فقہاء عظام نے اس بارے میں کچھ ضابطے بیان کیے۔ ان ضابطوں کی روشنی میں ہر شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ چیز معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے روزے میں فساد آتا ہے، روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے روزے میں کوئی کراہت، کوئی فساد اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ تو آج آپ کے سامنے انہی ضابطوں کو بیان کرنا ہے تاکہ ان ضابطوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھ کر اس پر متفرع ہونے والے مسائل، اس پر نکلنے والی مثالیں ہم سمجھیں اور پھر ہم اندازہ لگا لیں کہ ان چیزوں کا استعمال روزے میں جائز ہے اور ناجائز ہے۔ کون سے ضابطے ہیں؟ اس میں پہلا ضابطہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے پیٹ میں یا انسان کے دماغ میں روزے کی حالت میں پہنچ جائے منفذ اصلی سے، یعنی یا تو ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے، یا اس راستے سے جس کا ملن ناک اور منہ کے راستے سے ہو جاتا ہے، وہ سوراخ جو ایک جگہ جا کر ناک کے راستے سے اور منہ کے راستے سے مل جاتا ہے، ایسے سوراخ سے یا براہ راست منہ سے اور ناک سے کسی چیز کا داخل کرنا اور اس چیز کا دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جانا، یہ چیز روزے کو فاسد کرے گی۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا۔ اب اس ضابطے پر مثالیں سمجھیں۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگاتا ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں آنکھ میں ٹیپے ڈالتا ہے، دوائی ڈالتا ہے۔ اس سے کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو چیز آنکھ میں ڈالی گئی ہے وہ منفذ اصلی سے یعنی منہ کے اور ناک کے راستے سے نہیں گئی ہے، نیز جو چیز آنکھ میں ڈالی گئی ہے نہ وہ دماغ تک پہنچی ہے نہ وہ پیٹ تک پہنچی ہے، لہذا آنکھ میں سرما لگانا اور آنکھ میں دوائی ڈالنا روزے کو فاسد نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی روزے دار ہے اور بیمار ہے، اب وہ دواخانے پہنچتا ہے اور ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگانے کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ تذبذب میں پہنچ جاتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں، تو یہ مثال بھی اور یہ مسئلہ بھی اسی ضابطے پر متفرع ہوگا کہ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوا بدن کے اندر پہنچائی جاتی ہے وہ مسامات کی راہوں سے پہنچتی ہے، منفذ اصلی یعنی منہ اور ناک کے راستے سے نہیں پہنچتی، لہذا اس عمل سے یعنی انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی روزے کی حالت میں ہے اور بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو چکا ہے، اب وہ ہسپتال پہنچتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں بوتل چڑھائی جائے گی گلوکوز کی۔ اب وہ تذبذب میں آ جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کا استعمال کیسا ہے، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جو بوتل کے ذریعے سے جو چیز بھی بدن میں پہنچے گی وہ ساری چیزیں رگوں کے ذریعے سے، نسوں کے ذریعے سے، مسامات کے ذریعے سے جائیں گی، نہ کہ منہ کے راستے سے اور نہ ہی ناک کے راستے سے، لہذا یہ عمل بھی یعنی روزے کی حالت میں بوتل کا چڑھانا، اس عمل سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، کان کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کان کے اندر دوائی ڈالتا ہے یا تیل ڈالتا ہے یا کوئی ٹیپا ٹپکاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کان کا راستہ ایک جگہ پہ جا کے ناک کے اور منہ کے راستے سے مل جاتا ہے، لہذا یہ منفذ اصلی نہیں تو منفذ اصلی کے حکم میں ہے،
یعنی یہ گویا ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل کی گئی، اور پھر کان میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ چیز حلق تک پہنچتی ہے، اس کا اثر صاف طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں کان میں کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں، نہ تو اس میں دوائی ڈالیں، نہ اس میں تیل ڈالیں، اور نہ ہی اس میں کوئی ٹوب ڈالیں، نہ کوئی ٹیپا ڈالیں۔ اگر کوئی کرتا ہے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ ایک ضابطہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں منفذ اصلی یعنی منہ سے یا ناک سے کسی چیز کا داخل کرنا اور اس چیز کا پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ جانا روزے کو فاسد کر دے گا۔ اب دوسرا ضابطہ سمجھیں۔ دوسرا ضابطہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے بدن میں کسی چیز کے داخل کرنے سے، نہ کہ بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے۔ یعنی بدن میں اگر کوئی چیز داخل ہوئی یا داخل کی گئی تو روزہ ٹوٹے گا، اگر بدن سے کوئی چیز نکلی یا نکالی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ضابطہ ہے۔ اب اس پر مثالیں سمجھیں۔ روزے کی حالت میں آدمی استنجا کرتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی پیشاب کرتا ہے، روزے کی حالت میں آدمی قضائے حاجت کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں بدن سے نکلی ہیں، بدن میں داخل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی روزے کی حالت میں دن میں سوتا ہے اور اسے احتلام ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کو بھی لوگ اکثر معلوم کرتے ہیں اور اس میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، اب کیا حکم ہوگا؟ میں تو ناپاک ہو گیا، کیا ناپاکی میں روزہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ تو اس کو بھی اسی قاعدے پر سمجھیں کہ احتلام جو ہوا ہے وہ بدن سے کوئی چیز نکلی ہے، بدن میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے، لہذا احتلام کا ہونا روزے کو فاسد نہیں کرے گا۔ جیسے ہی آنکھ کھلے آدمی فوراً غسل خانے میں جائے، پاک ہو جائے، غسل کر لے، روزہ بدستور علی حال ہی باقی رہے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو رپورٹ کروانی پڑے گی، لہذا آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوگا، خون ٹیسٹ ہو، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی خون دیتا ہے چیک کروانے کے لیے، رپورٹ نکلوانے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ خون بدن سے نکالا گیا ہے، بدن میں داخل نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی شخص حجامہ کرواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حجامے سے بھی بدن سے خون نکالا جاتا ہے، بدن میں داخل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی سے متفرع ایک اور مسئلہ جو بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی شخص نے قے کر دی، کسی شخص نے وامٹ کر دی، الٹی کر دی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو لوگ اس بارے میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں الٹی ہو گئی کہ روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا۔ بالکل واضح مسئلہ ہے اور اصول پر متفرع ہے کہ الٹی جو ہوئی ہے یہ بدن سے نکلی ہے، بدن میں داخل نہیں ہوئی، بدن میں داخل ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اس کی کئی شکلیں بنتی ہے۔ ایک عام شکل جو ہمارے یہاں چلتی ہے یا جو نارملی لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ کھا لینے کی وجہ سے یا اندرونی کسی اور تکلیف کی وجہ سے آدمی کو قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، تو چونکہ اس آدمی نے جان بوجھ کے الٹی نہیں کی ہے، حلق کے اندر انگلی ڈال کے الٹی نہیں کی ہے، یہ بذات خود از خود قے ہو گئی ہے اور یہ چیز بدن سے نکلی ہے، بدن میں داخل نہیں ہوئی، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ قے تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو یا بار بار ہوئی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ قے ہونے کے بعد اگر اس نے واپس بدن کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر واپس ڈال دی، اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ خود بخود چلی گئی، اگر خود بخود چلی گئی ہے قلیل مقدار میں معافی ہوگی، زیادہ مقدار ہوگی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے لے گیا، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، لیکن اگر اتفاقی طور پر کوئی ایک آدھ واقعہ بھی ایسا بن گیا کہ آدمی جان بوجھ کے قے واپس لے گیا پیٹ کے اندر، تو پھر قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو جو نارملی جو لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی قے ہو جاتی ہے، نہ آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے اور نہ ہی ہونے والی قے کو واپس لے جاتا ہے، تو یہ جو قے ہو جاتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اصول یہی ہے کہ یہ چیز بدن سے نکلی ہے، بدن میں داخل نہیں ہوئی ہے، لہذا بدن سے نکلنے والی چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا ضابطہ۔ اور تیسرا ضابطہ اس پر یہ سمجھیں کہ کسی چیز کا بدن میں داخل ہونا محض اثر کے داخل ہونے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا جب تک کہ اس چیز کے اجزاء، اس چیز کے حصے بدن میں داخل نہ ہو۔ محض کسی چیز کا اثر دماغ تک یا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزے کو فاسد نہیں کرے گا جب تک کہ اس چیز کے اجزاء اور اس کے حصے بھی بدن میں داخل نہ ہو۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں عطر سونگھتا ہے،
ایک آدمی روزے کی حالت میں گلاب کا پھول سونگھتا ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں لوبان سونگھتا ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں اگربتی سونگھتا ہے، تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کا اثر دماغ تک گیا ہے، ان چیزوں کا اثر ناک تک پہنچا ہے، ان کے اجزاء نہیں پہنچے۔ ہاں اگر کوئی روزے کی حالت میں عطر پی جائے، کوئی روزے کی حالت میں گلاب کا پھول کھا جائے، کوئی روزے کی حالت میں لوبان نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کا اثر نہیں گیا ہے، اب ان کے اجزاء گئے ہیں، اب ان کے حصے گئے ہیں۔ حصوں کے جانے سے، اجزاء کے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، محض اثر کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔